نعرہ تکبیر۔ عزیزان محترم، آج تو عید ہی موالیوں کی ہے، آج کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، حسینیت، یزیدیت، یا امام المنتظر، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، آواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم خطابه المتين فهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ صلوات سب سے پہلے میں تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں آج کی اس پرعظمت موقع کی مناسبت سے ہدیہ تبریک کرتا ہوں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ شب عید غدیر ہے، اور عید غدیر کے بڑے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ مومن ہمیشہ مسکراتا نظر آئے گا۔ محترم، جب کل کا دن مسکرانے کا دن ہے تو ابھی نعرے لگانے کا رات ہے، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، اور یقین مانے آج میرا جشن پڑھنے کا ارادہ ہے۔ اگر پڑھنے والا جشن پڑھنا چاہتا ہے تو سننے والے بھی جشن سننے والے ہونے چاہیے۔ اپنی قلت و کثرت کو نہ دیکھیے گا، چند عرائض چند جملات آپ کی خدمت میں پیش فرمانے ہیں۔ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا حبیب، اے میرا رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا رسول جو ہم نے پہلے سے آپ کو کہہ دیا تھا، جو ہم پہلے سے کہہ چکے ہیں اس کی تبلیغ تو کر دو۔ عزیزان محترم، نامعلوم کتنا عظیم پیغام تھا، اللہ پتہ نہیں کب سے رسول کو اس کی تلقین کر رہا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرا حبیب اگر تم نے یہ نہ کیا، میں کہہ رہا ہوں میں پڑھنے لگا ہوں جشن، اب چند جملے میں بولوں گا، آپ نے ہے سننے، پتہ چل جائے گا آپ کے سننے کا معیار کیا ہے، میرے پڑھنے کا معیار کیا ہے۔ اللہ نے پہلے کہا پہنچا دو، بتلا دو، بعد میں کہہ رہا ہے کر کے دکھاؤ۔
فَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر تو نے یہ نہ کیا، عزیزان محترم تفعل کہتے ہیں کر کے دکھانے کو. پہلے کہہ رہا ہے بتلاؤ، پھر کہہ رہا ہے کر کے دکھاؤ. مطلب جو رسول نے غدیر کے موقع پہ پالان اتارے تھے، منبر بنایا تھا، علی کا ہاتھ بلند کیا تھا، یہ رسول کا ارادہ نہیں تھا بلکہ اللہ کا ارادہ تھا، نبی کی سنت تھی. اب پتا چلا کہ ہم جب علی کا نام آتا ہے تو علی کے نام کا نعرہ ہاتھ اٹھا کے کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، نبی کی سنت ہے، مومنوں کے قلب کی ٹھنڈک ہے، مومنوں کی موت ہے. منافقوں کی موت ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرا حبیب اگر تم نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو تم نے رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا. اچھا پہلے کہہ رہا ہے اے رسول، اے رسول، پھر کہہ رہا ہے تو نے کوئی کام نہ کیا. رسول کہتے ہی اسے ہیں جس کی ساری زندگی اللہ کے کام کرنے میں گزر جائے. اور آخر پہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے یہ نہ کیا گویا کار رسالت انجام ہی نہ دیا. آپ مجھے یہ بتائیں رسول وہ رسول ہے، اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اے میرا حبیب تو ایسا رسول ہے جو کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے. اسی حبیب کو کہہ رہا ہے اے میرا حبیب اگر تو نے یہ نہ کیا سمجھ لے رسالت کا کوئی کام نہ کیا. عجیب ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے ایسے گفتگو کر سکتا ہے. نہیں عزیزان محترم، اللہ رسول کو یہ کہہ کے ہمیں سمجھا رہا تھا کہ اے پڑھنے والوں، اے غدیریوں، دیکھ لو میں مصطفیٰ کو کہہ رہا ہوں اگر تو نے یہ غدیر کا اعلان نہ کیا تو تو نے کوئی کار رسالت نہ کیا. تو پڑھنے والوں مطلب اللہ بتلا رہا تھا یہ ایسا کام ہے اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو سمجھو کچھ نہ کیا. اور پڑھنے والے سمجھ لے اگر اپنے جشن میں غدیر نہ پڑی تو کچھ نہ پڑا. سننے والے تم بھی سن لو، غدیر نہ سنی تو کچھ نہ سنا. بس سلامت رہے، خدا آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ غدیر ہی تو ہے جو ہمیں اٹھائے ہوئے ہے. عزیزان محترم فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے میرا حبیب اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اب بڑا لطیف لگتا ہے، میں کیا کروں؟ رسول ہے، میدان غدیر خم ہے، 1.25 لاکھ صحابی حاجیوں کا مجمع ہے. نہ معلوم صحابیوں کے مجمع میں نبی کو کس بات کا خوف ہے؟ بھئی مجمع صحابیوں کا کیا خوف ہو سکتا ہے صحابیوں سے جو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یعصمک من الناس. یہ نہیں کہا میں تمہیں کافروں کے شر سے محفوظ رکھوں گا، کہہ رہے ہیں میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. تو پتا چلا بھائی کافر بھی ہو سکتے ہیں، بھائی منافق بھی ہو سکتے ہیں. اور اللہ بھائی میدان ایسا تھا جو صحابیوں سے بھرا ہوا تھا، اس میدان میں رسول کو تسلیاں دے رہا ہے میرا حبیب میں تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. پتا چلا اس بڑے بڑے حاجیوں کے میدان میں اس اتنے ہجوم میں کچھ ایسے منافق بھی تھے جن سے اللہ خود اپنے حبیب کی حفاظت کرنا چاہتا ان اللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. اے میرا حبیب بے شک خدا کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. پھر وہی بات اعلان ہے ولایت کا
ہجوم ہے صحابیوں کا، اور اللہ کہہ رہے کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ مومن پہنچ گئے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں کافروں کی ہدایت نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، سورہ مائدہ جا کے اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، اگر مجھے شک ہو رہا ہے قرآن پہ تو شک نہیں ہو سکتا نا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ بھئی وہاں تو سارے صحابی تھے، تو پھر یا اللہ سب تجھے ماننے والے، سب رسول کا ماننے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے، نبوت کا کلمہ پڑھنے والے، توحید کا اقرار کرنے والے، نبوت کا اعتراف کرنے والے، پروردگار انہیں تو مسلمان کہتے ہیں، پھر بھی تو کہہ رہا ہے میں کافروں کی ہدایت نہیں کروں گا۔ پتہ چلا پچھلا اعلان تھا، کچھ ایسا اعلان تھا، اللہ نے قرار دے دیا کہ دیکھو یہ اعلان ولایت ہے، فقط توحید کا اقرار نہیں، فقط نبوت کا اقرار نہیں، اگر کوئی ولایت کا منکر ہو جائے میں اسے بھی کافر مانوں گا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث تو نہیں پڑھی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جب پیغام آ گیا عزیزان محترم، ایک مقام آیا، رسول نے اعلان کیا کہ اب یہاں قافلہ روک دیا جائے، جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلایا جائے۔ مطلب پتا چلا رسول رسالت کے ہوتے ہوئے ولایت کا یوں اہتمام کر رہے تھے کہ اعلان کر رہے تھے اے صحابیوں، صحابیت میں جتنا مرضی مقام پالو لیکن نہ ولایت سے آگے بڑھ سکتے ہو نہ پیچھے رہ سکتے ہو۔ صحابی صحابی ہوتا ہے، علی علی۔ عزیزان محترم، آگے والوں کو پیچھے بلایا گیا، پیچھے والوں کو آگے بلایا گیا، اور جب سب جمع ہو گئے، روایت میں ہے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ رسول نے خطبہ حجت الوداع پڑھا اور اس میں ایک جملہ ہے، آج ہی میں اس کی تلاوت کر رہا تھا، وہ مجھے اتنا محسوس ہوا، اتنا لطف آیا، ایسے جیسے میں جشن پڑھ نہیں رہا تھا، سن رہا تھا، اتنا لطف آیا۔ میں چاہتا ہوں اسی لطف میں آپ لوگوں کو اپنا شریک کروں۔ رسول خطبہ حجت الوداع میں پہلے تو کہا الست اولیٰ بکم، اے میرے صحابیوں، الست اولیٰ بکم، کیا میں تم سے زیادہ تم پہ حق نہیں رکھتا؟ کیا میں تم سے بھی زیادہ تمہاری جانوں پہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم سے ہماری جانوں پہ زیادہ حق رکھتے ہیں آپ۔ پھر رسول نے فرمایا اب ہر مومن کی توجہ چاہوں گا، رسول نے فرمایا فإن اللہ مولایا وأنا مولى المؤمنین وأنا مولى المؤمنین وأنا مولى المؤمنین، اللہ مولایا وأنا مولى المؤمنین فإنهم أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا علی
فہذا علی المولا۔ اے مومنو، میں نے پچھلے سال بھی یہ جملہ کہا تھا کہ گھبرایا نہ کرو کہ اگر کوئی کہے میں علی کو مولا نہیں مانتا، تو رسول نے بھی کب کہا تھا کہ میں بھی سب کا مولا؟ رسول نے بھی اعلان کیا تھا میں فقط مومنوں کا مولا۔ میں جو علی کو مولا نہیں مانتا، سمجھ لینا مصطفیٰ بھی اس کو مولا نہیں ہے۔ رسول اعلان کر رہے ہیں وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ فمن كنت مولاه فهذا علی المولا۔ پھر خطبہ آگے بڑھا، رسول نے علی کا ہاتھ اٹھا کے پھر بلند کر کے جب کہا نا فمن كنت مولاه فهذا علی المولا، علی کی خلافت بلا فسق کا اعلان کیا۔ پھر شاعر نے کچھ اس طرح کہنے لگا، شاعر نے ربائی پڑھی، لیکن میں دو مصرے آپ کی زحمت آپ کو گوشوار کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کے۔ شاعر کہتا ہے کلمہ پڑھا تھا جس نے خلافت کے شوق میں، کلمہ پڑھا تھا، آپ غور چاہتا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر چاہتا ہوں، کلمہ پڑھا تھا جس نے خلافت کے شوق میں ان سب کی بے بسی کا جنازہ امیر عزت محترم۔ اور ایک عالم کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں رسول نے علی کا ہاتھ اٹھا کر اتنا بلند کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو پہلے سے علی تھا جب رسول نے اس کا ہاتھ بلند کیا کتنا علی ہو گیا۔ کاظم بھائی نے ایک شعر سنایا تھا آپ کو، اسی مناسبت سے ہمارے ایک دوست بڑا خوبصورت پڑھا کرتے ہیں، بڑا خوبصورت کہتے ہیں غدیر میں اس قدر گرمی تھی، غدیر میں اس قدر گرمی تھی، اس قدر گرمی تھی جس کی آگ ابھی تک لوگوں کو